الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری چل رہی تھی فتنوں کے بارے میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس دور سے میں اور آپ لوگ گزر رہے ہیں وہ فتنوں کا دور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے فتنوں کو اسی لیے بیان فرمایا تھا کہ امت اس سے بچ سکے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر اور فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ وہ مجھے نہ لگے۔ تو ان فتنوں کو ہم یہ چاہیں کہ نہ آئیں، یہ تو ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ اللہ کی طرف سے فرمائی ہیں، جس کو ہم غیب کی خبریں کہہ سکتے ہیں، علم غیب نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی تو حضور نے بیان فرمایا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور اپنی طرف سے خواہشات سے بات نہیں کرتے ہیں، اپنی چاہت سے بات نہیں کرتے۔ آپ جو بیان فرماتے ہیں وحی ہوتی ہے، جس کی وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف اللہ کی طرف سے۔ تو آپ نے جو باتیں بیان فرمائی وہ اللہ رب العزت کے بیان فرمانے سے فرمائی ہے۔ تو ہم لوگ جس دور کے اندر ہے، جس زمانے کے اندر ہے، وہ پرفتن دور ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے بعد جو دور آئے گا وہ اس سے بھاری ہوگا۔ حضرت زبیر بن عدی فرماتے ہیں اتینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ہم لوگ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، شکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، پھر ہم نے ان سے شکایت کی ان تکلیفوں کی جو حجاج کی طرف سے ہمیں پہنچ رہی تھی۔ فقال اصبروا، فرمایا کہ صبر کرو،
فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِن نَّبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبر کرو اس لیے کہ تمہارے پاس جو کوئی بھی زمانہ آئے گا اس کے بعد والا زمانہ تمہارے زمانے سے زیادہ برا ہوگا. جس زمانے میں تم ہو اس سے آنے والا زمانہ زیادہ خراب ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے مل جاؤ گے. یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. یہ بات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرما رہے ہیں. تم حجاج کی شکایت کرتے ہو، اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہوں. اس روایت کے تحت عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام شعبی سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بعد جو صحابہ کرام رہے ان کے پاس جب کوئی گنہگار کو لایا جاتا تھا، ایک تو وہ گناہ ہوتا ہے جس پر حد لگتی ہے، جیسے کہ زنا ہے، چوری ہے، شراب ہے، تہمت ہے. اس کے لیے تو شریعت کی طرف سے سزا مقرر ہے، لیکن دوسرے قسم کے جو گناہ ہوتے تھے جس کے لیے شریعت نے کوئی سزا مقرر نہیں کی ہے، تو کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے سامنے اس آدمی کو کھڑا کرتے تھے اور اس کے سر سے امامہ کھینچ لیتے تھے، جو پگڑی ہوتی تھی اس کو نکال لیتے تھے. لیکن جب زیاد کا زمانہ آیا تو اس کے زمانے میں کوڑے کے ذریعے مارا جاتا تھا. پھر مصعب بن زبیر کا زمانہ آیا تو اس سے زیادہ وہ آگے بڑھے، پھر ڈھاری مون دیتے تھے. اور جب بشر بن مروان کا زمانہ آیا تو پھر کیلیں لگا دی جاتی تھی ہاتھ کے اندر، ہتھیلی کے اندر. اور جب حجاج کا زمانہ آیا تو اس نے تو یہ کہا کہ یہ سب کھیل ہے، چھوڑو، گردن اڑاؤ، تلوار کے ذریعے گردن اڑاؤ. یہ بات علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کے تحت نقل فرمائی. اور اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائیوں، جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے دوری ہوتی جائے گی اور قیامت سے قرب ہوتا جائے گا، اس قدر فتنے بڑھتے جائیں گے. صاحب مرقات نے، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کی. مشائخ کبارانی میں سے ایک شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں شیراز کے اندر ایک مرتبہ اپنے ورد میں لگا ہوا تھا، ذکر اذکار میں لگا ہوا تھا، رات کا وقت تھا. اچانک میرے دل کے اندر ایک جذبہ آیا، کوئی بات پیدا ہوئی تو میں گھر سے نکلا، اور کوئی ضرورت نہیں تھی، صرف دل میں ایک بات آئی کہ باہر نکلوں، کوئی مقصد نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ میں جب نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی ہے. میں باہر نکلا تو اس سے پوچھا کہاں جانا ہے، آپ کو راستہ چاہیے اپنا؟ تو اس نے ہاں سے اشارہ کیا اور میں آگے چلا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
شعیب علیہ السلام کی بیٹی بلانے کے لیے آئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتا دیا میں آگے چلتا ہوں، تم پیچھے سے اشارہ کرو کہ کدھر جانا ہے، یعنی نگاہ نہ پڑے۔ تو یہ بزرگ چلتے رہے اور عورت کا مکان آ گیا، اس میں وہ عورت چلی گئی۔ اس واقعے کو ایک زمانہ گزر گیا، زمانے کے گزرنے کے بعد دل میں یہ بات آئی کہ اس وقت اگر کچھ اس کے ساتھ کر لیتا، توبہ اللہ کر لیتا، معاملہ ٹھیک ہو جاتا۔ پھر یہ دل کے اندر آیا کہ اس وقت تو قوہ مضبوط تھے، طاقت تھی، اس وقت یہ خیال نہیں آیا، اور آج جب کہ اعضاء کمزور ہو گئے ہیں تو یہ خیال کیسے آیا؟ تو ان کو اس بات کا الہام ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اتنی دوری ہو گئی ہے، کوئی یہ خیال آیا۔ تو میرے عزیزو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہوتی جا رہی ہے اور قیامت سے قرب ہوتا جا رہا ہے، بعد والا دور اگلے دور سے خراب ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یأتی علیکم عام الا والذی بعدہ شر من حتی تلقوا ربکم۔ جو کوئی بھی سال تمہارے پاس آتا ہے وہ بعد اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے مل جاؤ۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ما من یوم الا ویحدث الناس بدعۃ ویمیتون سنۃ حتی تمات السنن وتحیی البدع۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر روز لوگ بدعتوں کی ایجاد کرتے جاتے ہیں اور سنتوں کو مارتے جاتے ہیں، سنتوں کو مردہ کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سنتیں مردہ ہو رہی ہے، بدعتیں زندہ ہو رہی۔ اس لیے شارحین حدیث نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اس زمانے سے زیادہ برا زمانہ وہ ہوگا جو بعد میں آنے والا ہے، تو یہ برائی سے مراد یہ ہے کہ سنتیں مردہ ہو جائے گی اور بدعتیں زندہ ہوگی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بدعتوں کے اوپر بھی دلیلیں قائم کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، علم کا فتنہ۔ صحیح علم اٹھتا جا رہا ہے اور جہالت کہ اس پر آدمی نازا اور فخر کر رہا ہے، جہالت کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں علم لوگوں کو دے رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ احادیث شریفہ کے اندر ادھر اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يجعل کتاب اللہ عارا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ کی کتاب کو عار سمجھا جائے گا۔ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی، آج اس کو عار سمجھا جا رہا ہے۔ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دینے میں فخر محسوس کیا جاتا ہے، انگریزی بولنے پر فخر ہوتا ہے کہ میرا بیٹا انگریزی میں بولتا ہے۔ ارے وہ ایک فن ہے، یہ علم ہے۔ قرآن مجید، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، دنیا کے عہدوں کے اندر اتنے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید نام کی چیز آتی نہیں، نہ قرآن پڑھتے آتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ آج اس کو عار اور شرم سمجھا جا رہا ہے، یہ سوچ کر کہ 1500 سال پرانی کتاب ہے۔ خدا کی قسم، آج کے زمانے میں
اور سارے علوم کے مقابلے میں قرآن مجید کے علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قرآن مجید کو عار سمجھنا، اپنی اولاد کو علم نہ دینا، قرآن مجید کا علم نہ دینا، یہ آج عام ہو گیا ہے۔ اپنی اولاد کے دنیاوی تعلیمات کے اوپر اور دنیاوی فنون میں کامیابی پر آدمی فخر کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کو عار سمجھا جائے گا، وَيَكُونُ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَيَكُونَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر اسلام کا نام تو بہت زیادہ چل رہا ہے، اسلام اسلام اسلام، مسلمان مسلمان، لیکن میرے بھائیوں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ اسلام کی ریالٹی ہمارے اندر کتنی ہے، دکھاوا کتنا ہے اور پبلسٹی کتنی ہم کر رہے ہیں اور حقیقت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کتنا ہے۔ آج مسجدیں بند ہے، مسجدوں سے روکا گیا، حکومتیں کیا روکتی، اللہ رب العزت کے قبضے میں ان لوگوں کے دل ہے، ان کی زبانیں ہیں، اللہ رب العزت ہی نہیں چاہتا ہے۔ باقی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ چاہتا اور نہیں ہوتا، یہ ہم کو نہیں جانے دیا جاتا۔ ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم نے مسجد کی کتنی بے حرمتی کی، مسجدوں کے اندر کتنا ہم نے شور بپا کیا، کتنا ہنگامہ کیا، مسجد کے ساتھ ہم نے کتنا کھلوڑ کیا، مسجد کے اندر ہمارے موبائل بجے، ہم نے مسجدوں کے اندر غیبتیں کی، مسجدوں کے اندر برائیاں کی۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے، ہماری ہی بدعملی کی وجہ سے، ہماری ہی ناقدری کی وجہ سے مسجد سے روکا۔ اس لیے اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا نام تو پوری دنیا میں چل رہا ہے، لیکن ہم کس درجے کے مسلمان ہیں اپنے بارے میں سوچیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ مہاجر وہ ہوتا ہے جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ریالٹی ہے، ہمیں ریالٹی کو پیدا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا، یہاں تک کہ حتیٰ تبدو الشحناء بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں میں کینہ ابھر کر آ جائے گا، کینہ کھل جائے گا، وحتیٰ یقبض العلم، اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ سینے سے نکال لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھائے گا۔ ابھی گزشتہ ہفتے حدیث کے اساتذہ کئی جگہ کے اوپر، 2-3 جگہ کے شیخ الحدیث گزر گئے اور کتنے عالم گزر گئے۔ یہ کیا ہے؟ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ وَيَحْرَمُ الزَّمَانُ، زمانہ بوڑھا ہو جائے گا۔ زمانہ بوڑھا ہو جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کے بعد تو موت ہی آ جاتی ہے، اس لیے موتیں جلدی جلدی ہونے لگے گی، لوگ دنیا سے جلدی اٹھیں گے۔ وَيُنْقَصُ عُمْرُ الْبَشَرِ، انسانوں کی عمریں کم ہو جائے گی۔ وَتُنْقَصُ السِّنُونُ وَالثَّمَرَاتُ، اور سال اور پھل کم ہو جائیں گے۔ سال کتنا چھوٹا ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سال مہینے کی طرح لگے گا۔ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ تراویح رمضان کی کچھ مہینے پہلے ہوئی تھی اور پھر آ گئی، روزے رکھے تھے پھر آ گیا رمضان کا مہینہ، وقت سے برکت اٹھ جائے گی۔ پھلوں میں کمی آ جائے گی۔ بعض روایت میں ہے کہ بارش خوب برسے گی لیکن پیداوار نہیں ہوگی۔ وَيُؤْتَمَنَ التُّهَمَا وَيُتَّهَمَ الْأُمَنَاءُ، یہ وقت آئے گا کہ جو لوگ متہم ہوں گے ان کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور جو امانت دار ہوں گے ان کو لوگ متہم کریں گے۔ آج دیکھ لیں ہم لوگ مسجد کے، مدرسے کے، تسبیحان اور بڑے مننے کے جتنے بھی شوقین ہیں،
خاص طور پر ایسے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جو ادھر ادھر گڑبڑ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور جو بیچارے امانت دار ہوتے ہیں، جو سیدھے سادے بھولے بھالے ہوتے ہیں، اور ان کو متہم کیا جاتا ہے۔ وَيُصَدَّقَ الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبَ الصَّادِقُ، جھوٹے آدمی کی تصدیق کی جائے گی کہ ہاں یہ صحیح ہے، اور سچے آدمی کو جھٹلایا جائے گا کہ یہ غلط ہے۔ وَيَكْثُرَ الْحَرَجُ، اور بکثرت موت ہوگی، وَهُوَ الْقَتْلُ، قتل بہت زیادہ ہوگا۔ وَحَتَّى تُبْنَى الْغُرَفُ، اور یہاں تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ بڑے بڑے بالا خانے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنے گی، فَتَطَاوَلْ، اور پھر اس میں فخر کریں گے۔ وَحَتَّى تَحْزَنَ ذَوَاتُ الْأَوْلَادِ وَتَفْرَحَ الْأَوَاقِرُ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اولاد والے غم کریں گے، اور بانجھ عورتیں جن کے اولاد نہیں ہوگی وہ خوش ہوں گے۔ آج ہوتا ہے، اولاد، کسی کی اولاد اگر نافرمان ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہے میری اولاد ہی نہیں ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اور جس کی اولاد ہے وہ پریشان ہے، صحیح اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، اصول پر نہ چلنے کی وجہ سے، شریعت کو پسے پش ڈالنے کی وجہ سے، تو وہ غم ہوتا ہے کہ ایسی اولاد نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ اولاد بیکار چیز ہے، حالانکہ اولاد تو نعمت ہے اللہ کی۔ تو یہ ہو رہا ہے کہ اولاد والے غم زدہ ہو رہے ہیں، اور جن کی اولاد نہیں ہے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ چلو ہماری تو اولاد نہیں ہے تو اچھا ہے۔ وَيَظْهُرَ الْبَغْيُ وَالْحَسَدُ وَالشُّحُ، زنا، ظلم ظاہر ہو جائے گا، غالب آ جائے گا، حسد عام ہو جائے گا، بخل عام ہو جائے گا۔ وَيَهْلِكَ النَّاسُ، اور لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ وَيَكْثُرُ الْكَذِبُ وَيَقِلُّ الصِّدْقُ، یعنی جھوٹ زیادہ ہو جائے گا، سچ کم ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہوگا بہت زیادہ۔ وَيُتَّبَعَ الْهَوَىٰ، اور خواہشات کی پیروی کی جائے گی۔ وَيُقْضَىٰ بِالظَّنِّ، گمان سے فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ گواہ دیکھ کر، بس آدمی کو دیکھ کر کے اپنے فیور کا، اپنا آدمی ہے تو اس کے فیور کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اپنے فیور کا نہیں ہے تو اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ وَيَكْثُرَ الْمَطَرُ وَيَقِلَّ الثَّمَرُ، اور بارش بکثرت ہوگی، پھل پیداوار کم ہوگی۔ وَيَغِيظَ الْعِلْمُ غَيْظًا وَيَفِيضُ الْجَهْلُ فَيْضًا، اور علم کے سر چشمے خشک ہو جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا، جہالت خوب ابھر کر آئے گی، عام ہو جائے گی۔ وَيَكُونَ الْوَلَدُ غَيْظًا، اور اولاد غصے کا سبب ہوگی۔ وَالشِّتَاءُ قَيْظًا، وَالشِّتَاءُ قَيْظًا کے مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں گرمی ہوگی۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم لوگ وَالشِّتَاءُ قَيْظًا، قیامت کے قریب اس طرح کے حالات ہوں گے۔ حَتَّى يُجْهَرَ بِالْفَحْشَاءِ، اور بدکاری عام ہو جائے گی۔ وَتُزْوَى الْأَرْضُ زَيًّا، اور زمین سمٹ جائے گی۔ آج پہلے جو سالوں میں سفر ہوتا تھا آج گھنٹوں میں ہونے لگا ہے، مسافتیں کم ہو گئی ہے۔ وَيَقُومُ الْخُطَبَاءُ بِالْكَذِبِ، اور خطبہ اور تقریر کرنے والے جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بلا تحقیق کے باتیں ہو رہی ہے، اور جھوٹے قصے بنا کے پیش کیے جاتے ہیں، اور بعض تو اب تو قیامت کی بھی تحدید کرنے لگے، اتنے سال میں آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علامتیں بتلائی، جب جبریل امین نے پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو مل مسئول عنہا اعلم من السائل، آپ نے یہ فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ حضور نے علامتیں بتلائی، تو ہم علامتیں بتائیں، یہ نہیں کہ لوگوں کو نا امید کر دیں کہ اب اتنے ہی سال باقی ہے، ابھی یہ اتنی دن کی تیاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، بلا تحقیق کے مسائل کو بیان کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کیمرہ کا ایک فتنہ چلا ہے، تصویر کشی کا، فوٹو کھنچوانے کا ایک جو فتنہ چلا ہے، اس فتنے کے اندر علماء بھی ایسے بہتے جا رہے ہیں کہ گویا کہ اسی کا انتظار تھا کہ کوئی جواز کا فتویٰ دے دے کہ ہم پھر ٹیلی ویژن پہ بھی اتر آئے اور ہمارا ویڈیو بھی ہونے لگے اور ہمارے فوٹو بھی کھینچے جانے لگے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے۔
اگر کسی نے اجازت بھی دی ہوگی تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ احتیاط افضل ہے۔ احتیاط کا مطلب ہے کہ تم غیر محتاط ہو، پھر تمہاری بات کا بھروسہ کیا ہے؟ اگر انہوں نے کہا کہ احتیاط کرنا چاہیے، اس کا یہ مطلب کہ تم احتیاط نہیں کر رہے ہو، تم احتیاط نہیں کرتے تو تم غیر محتاط بیان کرنے والے ہو۔ یہ حدیث ہے کہ تقریر کرنے والے جھوٹی بات بیان کریں گے۔ فَيَجْعَلُونَ حَقِّي لِشِرَارِ أُمَّتِي، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جو حق ہے شریعت کا وہ میری امت کے نالائقوں کو دے دیا جائے گا۔ فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِذَلِكَ وَرَضِيَ بِهِ لَمْ يُرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، تو جس آدمی نے ان لوگوں کی بات کو سنا اور تصدیق کی اور ان کی بات کے اوپر راضی رہے، ان کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ آج دیکھا جا رہا ہے کہ ہر آدمی کسی کی بات کے اوپر ایسے ہی کمنٹ کر دیتا ہے۔ بھئی علم حاصل کرو، آج علم کی بہت ضرورت ہے اور صحیح لوگوں سے علم حاصل کرو۔ ایسے ہی کمپیوٹر والا جو علم ہے یا پھر واٹس ایپ والا جو علم ہے کہ کسی نے بھی کچھ کہہ دیا اور آپ نے اس کو مان لیا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی کہ شریعت کے اندر اس کا کیا وجود ہے، کیا ہے یا نہیں۔ یہ تفصیلی روایت طبرانی کے اندر ہے، ابن عساکر کے اندر ہے اور ابن ابی دنیا کے اندر ہے، اور راویوں نے جنہوں نے نقل کیا ہے ان کے تخریج کرنے والوں نے لا باس بھی، یعنی اس روایت میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس روایت کو بیان کیا۔ دوسری ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یتقارب الزمان، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ زمانہ قریب قریب ہو جائے گا۔ قریب قریب زمانہ ہونے کے کئی معنی علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی عمریں کم ہوگی، یا اتنی برائی ہوگی کہ ایک برائی ختم ہوگی کہ فوراً دوسری شروع ہو جائے گی، یا اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا کہ حکومتیں اتنی جلدی بدلے گی، کسی کے ہاتھ میں دیر تک حکومت نہیں رہے گی، بدلتی رہے گی۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وقت کے اندر سے برکت ختم کر دی جائے گی، یہاں تک کہ سال مہینہ لگے گا، مہینہ ہفتہ اور ہفتہ دن لگے گا، اور دن گھنٹہ لگے گا، اور گھنٹہ ایسا لگے گا جیسے چنگاری کسی جگہ لگی اور بجھ گئی، اس طرح سے۔ وَيُنْقَصَ الْعَمَلُ، عمل کم ہو جائے گا، وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور لوگوں میں بخل داخل ہو جائے گا، وَتَظْهُرَ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہوں گے، وَيَكْثُرَ الْحَرَجُ، اور حرج بکثرت ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ایم ہوا، کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا القتل، القتل، یہ قتل و پشت خون زیادہ ہوگا۔ تو میرے عزیزو، یہ فتنوں کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آدمی دیکھے اور سنبھلے کہ مجھے اب کس طرح جانا ہے، مجھے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستکون فتن، فتنے ان قریب فتنے ہوں گے، اس میں جب فتنہ ہو تو اس میں جو بیٹھا ہوا آدمی ہوگا خیر من القائم، وہ کھڑے آدمی سے بہتر ہوگا، والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا آدمی اس میں چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور والماشی فیہا خیر من الساعی، اور فتنے میں چلنے والا آدمی فتنے کی طرف دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی فتنے کے ساتھ تعلق ہوگا ہر حال میں، کسی بھی حال میں اس کو نقصان پہنچے گا، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ اب دیکھ کے بیٹھا ہوا آدمی تو ایک ہی جگہ پر ہے، وہ سن سکتا ہے دیکھ نہیں سکتا، تو اس کو کم ہوگا، لیکن جو کھڑا ہے وہ تو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، تو اس کو بیٹھنے والے سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اور جو آدمی دوڑ رہا ہے ادھر، تو کھڑے آدمی سے، وہ چلنے والے سے کھڑے آدمی، چلنے والا دوڑنے والے کے مقابلے میں، ایک آدمی کھڑا ہے فتنے کے اندر وہ، اور ایک آدمی چل رہا ہے وہ،
تو چلنے والے کو زیادہ نقصان ہوگا اس لیے کہ وہ ادھر جا رہا ہے، اور چلنے والے کے مقابلے میں جو دوڑنے والا ہے اس کو اور زیادہ نقصان ہوگا، دوڑنے والا جلدی پہنچے گا۔ الغرض جو جتنا زیادہ اس کے ساتھ مباشر ہوگا، تعلق رکھے گا، اتنا ہی اس کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام کے اوپر جب حضور نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا تو ان الفاظ میں فرمایا سترون بعدی امورا تنکرونہا، تم میرے بعد ایسی باتوں کو دیکھو گے جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے نیچے ایک روایت نقل کی زید بن وہب سے، وہ فرماتے میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا انکم سترون بعدی اثرۃ وامورا تنکرونہا، تم میرے بعد ایک دوسرے پر ترجیح کو دیکھو گے اور ایسی باتوں کو دیکھو گے جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا فما تأمرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسی باتیں ہم دیکھیں کہ ایک دوسرے پر بلا وجہ ترجیح دی جا رہی ہے اور ایسی ناگوار باتوں کو جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں تو کیا کریں؟ فرمایا ادو الیہم حقہم وصلوا حقکم، تم ان لوگوں کو ان کا حق ادا کر دو اور اپنا حق سب کا سوال کرو۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارا حق وصول کرے، یا ایسے آدمی کو اللہ مقرر کرے تمہارے لیے جو تمہارا حق ادا کروا دے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ چپکے سے سوال کرے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اگر کھلے عام سوال کریں گے تو یہ گویا کہ ولاۃ امر کو گالی ہے اور اس کی وجہ سے فتنے تک پہنچائے گا۔ خیر وہ تو حالات ہوتے ہیں، آدمی کو اپنا حق کو وصول کرنا شریعت نے اجازت دی ہے تو ایک اچھے انداز سے اپنا حق وصول کرنا چاہیے۔ تو فتنے کے زمانے کے اندر ہمیں دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور حکمت کے ساتھ اپنے حق کو وصول کرنا ہے۔ الغرض یہ جو فتنہ ہے آج ہم لوگ یقیناً فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، بہت ہی زیادہ قریب ہے، ایک ہفتہ باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ فرائیڈے کو ہم لوگ روزے میں ہو اور کچھ لوگ تو آلریڈی روزہ شروع کر چکے ہوں گے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رہ کر زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن، زیادہ سے زیادہ نفلوں کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے روزوں کی حفاظت، غیبتوں کے اندر مبتلا نہ ہو، تہمت کے اندر مبتلا نہ ہو، جھوٹ بولنے میں مبتلا نہ ہو جس سے ہمارے روزے خراب ہوتے ہیں، ہاں روزے برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے روزوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ گھروں کے اندر رہ کر اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں، اس لیے کہ اللہ کی ذات کے سوا ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، اور وہ سارے رازوں کو جانتا ہے کہ یہ کیا ہے کرونا وائرس، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان فتنوں کے اندر ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر مدد فرمائے۔ این دعا ازمن و جملہ جہاں امین بات، وآخر دعوانا الحمدللہ۔